نہ ڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، سمامہ کیسے ہو؟ دوستو، آج ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی۔ اسلامک کانا چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک کانا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا، سمامہ کیسے ہو؟ سمامہ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بتاؤ۔ کہتا ہے، نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا، اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ تو صحیح۔ سمامہ کہتا ہے، کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارنا ہے تو مار لے، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سلبٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا۔ اشارہ آبرو ہو، اس کی گردن ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہو۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا، جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ سمامہ نے کہا، جواب دیا، اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، تمہارا چہرہ کیا دیکھوں، کائنات میں تجھ سے بدصورت کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں، یہ وہ پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ جب بے آسرا تھا تب بھی گالیاں کھائیں، شکن نہیں ڈالی۔ آج تاجدار ہیں، اپنے گھر میں گالی سنتے ہیں لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتے ہیں۔ فرمایا، کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈال لو۔ اس نے کہا، میں نے روم اور یونان اور ایران اور مصر کی بستیاں دیکھیں، مگر تمہاری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے، نعوذ باللہ۔ اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئی، پھر وہی سوال جواب ہوئے۔ تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، فرمایا، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے، نہیں دیکھتا۔ اب ہمیشہ مسکرانے والا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام کو، جن کی تلواریں سمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بے تاب تھیں، ان سے فرمایا، بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، مگر اتنا حوصلہ والا تو کبھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ تو لوں کیسا ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سر پٹ بھاگا، دوڑ لگا دی۔ اور پھر سمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے بھاگا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ کر آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد پر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے سمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئی۔ کہا، کیا اسیری ہے،
اور کیا رہائی ہے۔ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سیرت، ایسا حسن و جمال، ایسا طریقہ کار دیکھ کر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کو لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہم اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے اور احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلامک کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔